والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حصول برکت کے لیے ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام ذوی الاحتشام السلام علیکم. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس آستانہ نور پر اپنے بزرگوں کے فیض و برکات سے ہفتہ وار نورانی اور وجدانی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ پاک اپنا کرم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی لطف و عطا اور اپنے ولیوں کے فیض و برکات کو ہمارے شامل حال فرمائے. مختصراً جو حکم ملا ہے اسی وقت کے اندر رہتے ہوئے قرآن حکیم کی جو سورہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اسی کے ذکر و ذیل میں اپنی گزارشات درج کروں گا. اللہ کریم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں. ترجمہ کنز الایمان شریف ہے. ہمارے امام حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمہ فرمایا ہے اس آیت مقدسہ کا وہی لفظ آپ کی سماعتوں کی نظر ہوگا. اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم میرے فرما بردار بن جاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا بخشنے والا بڑا مہربان ہے. دوستانے کی وقار بات مختصر کرنی ہے، مختصر، اور کسی نے کہا تھا مگر تر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک فارمولہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کلیہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کوئی وقت کا ملا مولوی یا مفکر نہیں، کسی حکیم کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے کہ ان لوگوں کو، میں کہوں گا ان خوش نصیب لوگوں کو جنہیں اللہ نے یہ توجہ دی دلائی ہے اس طرف کہ وہ اللہ کی محبت کے دعوے دار ہیں. اللہ ان کے لیے راہ آسان فرما رہے ہیں کہ پھر کہیں اور نہ جاؤ، کہیں اور نہ جاؤ، آؤ میرے محبوب کے قدموں سے لگ جاؤ، آؤ میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، آؤ میرے محبوب کی تعلیمات کو اپنا لو، آؤ اپنی زندگی کا ہر شعبہ میرے محبوب کی اتباع میں، میرے محبوب کی سنت کے مطابق کر لو. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا دے گا. دوستانے دی وقار ولیوں کے فیضان کی یہ محفل ہے اور ولیوں کے آستانے پر سجائی ہوئی ہے. آؤ ذرا اس کا ترجمہ ولیوں کے فیوز و برکات سے کرتے ہیں. تو فیضان اولیاء جب میرے ذہن میں آتا ہے سے یہ ترجمہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ اگر کوئی ولی ہے یا ولی بننے کا خواہش مند ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جو میری
جائے میں سے اپنا ولی بنا، میں اس کے لیے ولایت کی راہیں آسان اس آئے مقدسہ اور اس بات کے تشریح میں صرف ایک حدیث مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور صحابہ کرام جو حاضر تھے وہ وضو کا پانی ہاتھ میں لے کر اپنے چہروں پر گرے۔ کیا عظمت و شان ہے ان نفوس قدسیہ کی جنہیں یہ مقام حاصل تھا کہ رب کے محبوب کے زمانے مبارک میں غلامی کا شرف حاصل کیا۔ نفوس قدسیہ محبت کا اس طرح جب اظہار کر رہے تھے، میرے کریم نے پوچھا اے میرے غلاموں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، اپنے غلاموں کے لاج نبھا رہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، تو رسول خدا نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری محبت کا یہ انداز بھی قبول ہے، لیکن 3 باتیں اختیار کر لو گے تو تم تو محبت کے دعوے دار ہو نا۔ جب 3 باتیں اختیار کر لو گے اللہ اور اللہ کا میں رسول بھی تم سے محبت کروں۔ فوراً پکار اٹھے یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ عشق کا ایک جملہ اہل عشق کے لیے بولوں، جنہیں محبت کی طرف لگی ہے وہ سوچو اگر محب کہے کسی لمحے کہ میں تمہارا ہو جاؤں گا تو عاشق پر کیا گزرے گی؟ اگر کوئی عشق والا ہے تو اس جملے کی قیمت جانتا ہے کہ اگر محبوب کہے کہ میں تمہارا